بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد آج سورۃ البروج پر بات کریں گے۔ اس سورت کا نام البروج ہے، جو کہ پہلی آیت میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان پر کفار کا ظلم و تشدد پورے شباب پر تھا۔ انہوں نے خون، قبیلہ اور ہمسائیگی کے تمام تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا، اور ان کے بس میں جتنی قوت تھی اسے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں صرف کر رہے تھے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اصحاب الحدود کون تھے، جن اہل ایمان کو انہوں نے انگاروں سے بھری ہوئی خندقوں میں پھینکا تھا۔ وہ کس علاقے کے باشندے تھے اور یہ کس زمانے کا واقعہ ہے؟ یہاں صرف میں مختصراً آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ کفر اور باطل نعمت ہدایت سے محروم ہونے کے باعث جوہر انسانیت سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ رحمت و شفقت کا کوئی جذبہ اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ کمزور اور بے بس حق پرستوں پر کفار بپھرے ہوئے وحشی درندوں کی طرح جپٹتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں دھکے دے کر گرانا اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے رقص کرنا ان کا معمول ہوا کرتا تھا۔ لیکن جبر و تشدد کے انسانیت سوز قہرمانیوں میں اہل حق کی استقامت اور ثابت قدمی بھی اپنے اندر جو حسن اور دل فریبی رکھتی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ وہ مظالم کی چکی میں وہ تشدد کے شکنجوں میں کسے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکتا، نہ وہ آہ کرتے ہیں نہ فریاد۔ اپنے مولا کریم کی خوشنودی کے حصول کو وہ اپنی مسرتوں اور سعادتوں کی معراج یقین کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے سے یہ مدعا یہ ہے کہ مسلمان بھی ظلم و ستم کے اس دور میں عالی ہمتی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ وہ یقین رکھیں کہ کفر کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جائے گا، طاغوتی قوتیں گر جائیں گی، مخالفتوں کے طوفان تھم جائیں گے، اسلام کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ ابو جہل اور ابو لہب سے پہلے بھی کئی فرعون اور ثمودی گزرے ہیں، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے اور حق کا پرچم لہراتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا۔ تو گائز، آج ہم لوگ بات کریں گے اصحاب الاخدود کون تھے اور جن پر ظلم کیا وہ کس علاقے کے باشندے تھے اور یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ تفصیلاً اسی پر بات کریں گے۔ اس صورت کا آغاز 3 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے، اور قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے، یعنی جن کھائی والوں نے اہل حق کو پکڑ پکڑ کر ان دہکتے انگاروں اور بھڑکتے شعلوں میں پھینکا تھا، اور یہ قصد کیا تھا کہ حق کا ماننے والا کوئی نہ رہے، اور ہر طرف باطل کا غلبہ اور ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا چھا جائے۔ ایسا کرنے والے، ایسا چاہنے والے برباد ہو گئے۔ ان کا تو نام و نشان تک بھی نہ رہا، ان کی عظمت خاک میں مل گئی، ان کے محلات کھنڈرات بن گئے اور ان کے سنگین قلعے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حق کا بول اب بھی بالا ہے، صداقت کا آفتاب اب بھی نور افشائے حق کی شمع پر جو قربان ہو گئے، وہ انسانیت کا سر بلند کر گئے اور اپنے پیچھے جوان مردوں، اولو العزم و وفا کشوں کا ایسا جمع غفیر چھوڑ گئے ہیں جن کے نعروں کی گونج سے باطل آج بھی لرز جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ عوام نے قدیم فلسفیوں کے نظریات کو مانتے ہوئے آسمان کو 12 موہوم حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہر حصے کو برج کہتے ہیں اور ہر برج کے مخصوص ضوابط ہیں، اور ان میں سیارات کا بھی نزول ہوتا رہتا ہے۔ انہی وہمی اشکال کے باعث انہوں نے برجوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آسمان ہمیشہ متحرک ہو اور یہ ستارے ان میں گڑے ہوئے ہوں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ باطل، کیونکہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے کہ ہر کوکب اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ جدید سائنسی
تحقیقات نے قرآنی نظریہ تسلیم کر لیا ہے، اس لیے بروج سے یہاں مراد وہ اصطلاحی بروج نہیں بلکہ وہ بڑے بڑے ستارے مراد ہیں جو اپنی درخشانی کے باعث بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ الاخدود الشق العظیم والمستطیل فی الارض کالخندق، یعنی وہ بڑا اور مستطیل گڑھا جو زمین میں خندق کی طرح کھودا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں متعدد روایات مذکور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر خون کے دریا بہا دیے جایا کرتے تھے۔ آبادیوں کو ان کے مکینوں سمیت نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ خصوصاً یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ اس قسم کی خونریزیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہر جگہ اس قسم کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ ان آیات میں کس مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ قابل وثوق وہ روایت ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان سے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی۔ مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ میں ایک راہب رہتا تھا، اس کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کے صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستے میں ایک مہیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا اور اس کی دعا سے کوڑے اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا تو وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس پر سختیاں شروع کی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ لڑکے پر سختیاں کی، اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب پر سختیاں کی اور اس سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چروا دیا، پھر مصاحب کو بھی چروا دیا۔ پھر لڑکی کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اسے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت چلا آیا۔ بادشاہ نے کہا، سپاہی کیا ہوئے؟ کہا، سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ آدمی کیا ہوا ہے؟ کہا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جو میں بتاؤں۔ کہا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ڈنڈ پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے کہہ کر مار۔ ایسا کرے گا تو مجھے تو قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کمٹی پر رکھا، اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصل بحق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی۔ بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مسلم نے اس کی تخریج کی۔ اس سے اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے۔
ان کی سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ ان کے بھائی بند، ان کے ہم قوم، ان کے ہم وطن بڑی بے رحمی سے آگ میں دھکیلے جا رہے تھے اور یہ پاس بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کس جرم میں ان کو یہ سزا دی جا رہی تھی؟ کون سا قصور ان سے سرزد ہوا تھا جس کا انتقام ان سے لیا جا رہا تھا؟ ان کی کون سی ایسی حرکت تھی جو انہیں از حد ناگوار و ناپسند تھی اور وہ اس سے تنگ آ کر یہ ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ان پاک بازوں کا اس کے سوا کوئی جرم نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے تھے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، بے جان جسموں یا اپنے فرعون صفت حکمرانوں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اس اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھتے تھے جو سب پر غالب، زبردست اور تمام صفات کمال سے موصوف ہے، جس کی حکمرانی کا سکہ آسمانوں اور زمین پر چل رہا ہے۔ کائنات ارض و سماوا میں کوئی پتا، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ جو ظالم اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی ان غیر انسانی حرکتوں سے تائب بھی نہیں ہوتے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی خود سری گوارا کر لی جائے گی۔ قدرت کا قانون مکافات ان کے معاملے میں بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ انہیں دردناک سزا ملے گی اور جلانے کا جو عذاب انہوں نے مقبولان خدا کے لیے تجویز کیا تھا، بینہ اسی قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا، اگرچہ دونوں آگوں کی نوعیت میں بعدل مشرکین ہوگا۔ عرش کا مالک وہ ہے، ساری بزرگیاں، ساری عظمتیں، ساری شانیں اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کی مرضی اور ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو گائز یہ تھی سورۃ البروج کا میں نے ترجمہ تو آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کہ تقریباً اس کا پوری تفسیر میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں واقعہ الخدود لوگ کون تھے اور انہوں نے کن پر ظلم کیا اور یہ کب ہوا، تو اس بارے میں بتایا گیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹس کریں۔ باقی جو نیو آیا ہے چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔